ہماری بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے لگانا. قرآن کا حلقہ ہے اور کتابی تعلیم ہے، 6 صفات کا مذاکرہ ہے اور تشکیل ہے، اگلے دن کے اعمال کا مشورہ ہے. کل کون قرآن کا حلقہ لے گا، کل کون تجوید کا کتابی تعلیم پڑھے گا، اور کل 6 صفات اور تشکیل کون کرے گا. 3 اعمال کا ہمیں مشورہ کرنا. یہ قرآن کے حلقے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ قرن اول سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. جب سے نبوت کا سلسلہ اور جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے یہ قرآن کے حلقے، آیتوں کے سیکھنے سکھانے کے حلقے ایک ایک گھر کے اندر لگ چکے تھے. یہ اصلی بات، ایک ایک گھر کے اندر. اور اس کا مقصد صرف قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ قرآن کے انوارات اور قرآن کے ذریعے جو ہدایت مطلوب ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جو کفر و شرک اور گندگیوں کو زندگیوں سے ختم کرنا مطلوب ہے، جس باطل کو توڑنا مطلوب ہے، یہ اصل بات ہے کہ وہ باطل ٹوٹ جائے اور وہ گندگیاں زندگیوں سے ختم ہو جائے اور وہ مکمل تزکیہ حاصل ہو جائے، جس تزکیے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان قرآنی حلقوں پر فرمایا. یہ اصل بات. ہم نے قرآن کے حلقوں کو یا تو یوں کہہ کر کے چھوڑ رکھا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن نہیں آتا، یا یوں کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ آج کی ترتیب. دونوں باتیں نہیں. یہ تو جن کا قرآن اچھا ہے، اچھے اچھے قاری، گھر کا ہر فرد قاری ہے، ان کے ذمہ بھی قرآن کے حلقے، کیونکہ الفاظ ہی ٹھیک کرنا نہیں ہے. الفاظ کے علاوہ اس کے اندر جو اللہ نے انوارات رکھے، برکتیں رکھی ہیں، اور اس حلقے کے ذریعے سے فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے، اور جو فرشتے گھیرے رہتے ہیں اس گھر کو، اور اس کی وجہ سے گھر کے تمام افراد کے اندر فرشتوں والی صفتیں منتقل ہوتی ہیں. 2 بنیادی صفتیں فرشتوں کی. ایک اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اسے انجام دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جس کا حکم دیا اسے انجام دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی معروفات کو انجام دینا اور نافرمانیوں سے بچنا، یہ 2 بنیادی صفتیں جو فرشتوں کے اندر ہیں. تو فرشتے جب مسلسل آتے رہیں گے اور اس گھر کو اس حلقے کی وجہ سے گھیرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پروں کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دونوں صفتیں ہماری خواتین میں، ہمارے بچوں میں، اور جتنے خاندان میں، اللہ تعالیٰ سب کے اندر یہ صفتیں منتقل کریں گے. یہ مطلوب ہے. اس کا ہر آدمی محتاج ہے، چاہے وہ قاری ہو، چاہے غیر قاری ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم. سوچنے کی بات ہے کہ میدان جنگ کے اندر کبھی کبھار فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے باطل کے پاؤں کھڑ جاتے تھے. تو ان حلقوں کی وجہ سے جب فرشتے مسلسل گھروں میں آئیں گے تو گھروں کا باطل کتنا ٹوٹے گا. ہم اس کے محتاج ہیں. گھر کا باطل، گھر کے ہر فرد کا باطل ٹوٹے، اس کے لیے ملائکہ کا نزول ضروری، اور ملائکہ کے نزول کے لیے بنیادی شرط قرآن کا مذاکرہ، قرآن کے حلقہ. اس کا ہر آدمی محتاج ہے، چاہے قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو یا قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا، لیکن باطل اس کے اندر سے، اس کے گھر والوں کے اندر سے، اس کے گھر کے اندر سے ختم ہو جائے، اور حق کی ساری راہیں اس کے گھر کے اندر کھل جاوے. اس کے لیے قرآن کا حلقہ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن کا حلقہ تو ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ نے تزکیے کا مکمل وعدہ فرما رکھا. حضور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو 5 احکامات دیے. ایک یہ کہ وہ گھر میں ٹھہری رہیں، گھر میں رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بنا پردے کے زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں. تیسرا یہ کہ نماز قائم کریں، اور چوتھا یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں. 5واں یہ کہ اللہ رسول کی اطاعت کریں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ 5 بنیادی بات. پھر اللہ نے فرمایا ان 5 احکامات پر عمل کرنے کے لیے علم شرط ہے جو 2 چیزوں پر موقوف ہے، ایک قرآن، دوسرا حدیث. اب اس کا حکم اللہ نے دیا ایک آیت چھوڑ کر، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جس کے 2 ترجمے مفسرین نے لکھے، 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا تذکرہ، قرآن کی جو آیات ہیں ان کا تذکرہ ہو، اور حکمت کا تذکرہ، حکمت سے مراد سنت لیے، یعنی قرآن حدیث دونوں کے تذکرے ہوتے رہنے چاہیے. گھر کے اندر قرآن اور حدیث دونوں کے تذکرے ہونے چاہیے. ان کو یاد رکھنا چاہیے، انہیں یاد رکھو، ان کے تذکرے کرتے رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ان 5 احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو یہ 5 احکامات، اور یہ 5 احکامات اچھی طریقے سے ہماری زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے قرآن کے حلقے اور اسی طرح حدیث کے حلقے، تعلیم کے حلقے. اب ان سب کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم ان سب کے ذریعے سے تمہاری تطہیر اور تمہارا تزکیہ چاہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، کہ تمہارے اندر جو گندگی ہے اسے دور کر کے تمہیں مکمل پاک کرنا منظور ہے.
اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، ان اعمال پر اللہ نے تطہیر کا، تزکیے کا، اصلاح کا وعدہ فرمایا۔ داعی تو داعی ایک معمولی سے مومن کے دل کے اندر، قلب کے اندر گہرائیوں میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اعمال تزکیہ ہے، یہ اعمال تربیت ہے، یہ اعمال ہدایت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا۔ جب یہ اعمال اہل بیت کے لیے تزکیہ اور تربیہ ہے تو امت کے لیے یہ اعمال کتنا تربیت اور تزکیے کا ذریعہ ہے۔ ہم کیسے ان اعمال سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کہیں بھی رہنے والا ہو اور ملک، دنیا کے، عالم کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر ان اعمال کو انجام دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حلقے اور علم کے حلقے، ذکر کے اور قرآن کے حلقے، تعلیم کے حلقے وہ قائم کر رہا ہے، تو اللہ براہ راست اس کی تزکیہ اور اس کی تربیت کا انتظام فرمائے۔ اللہ نے خود ذمہ داری لی کہ ہم تمہارے اندر سے گندگی کا مطلب کیا ہے؟ گندگی کے تو بے شمار معنی آتے ہیں، بدھ کے معنی میں بھی آتا ہے رجس، اور گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مطلقاً نجاست کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو رجس یعنی گندگی کہتے ہیں جس سے طبیعت کو بھی نفرت ہو اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہ ہو، شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہ ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ گندگی رجس، گناہوں والی رجس گندگی ہے، یعنی ان اعمال کے ذریعے سے گناہ اور گناہ ہونے سے اللہ محفوظ فرمائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے، اور اگر گناہ کر لینے کے نتیجے میں جو گندگی لگ گئی ہمارے ساتھ اسے اللہ دھو کے رکھ دے گا۔ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو گناہوں سے بالکل معصوم ہے، محفوظ ہو، چھوٹے بڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی جو گندگیاں، نحوستیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ گندگی اور رجس عقیدے کے اندر بھی ہوتی ہے، ایمان اعمال میں کمی کمزوری ہے، یہ ایمان عقیدے کے اعتبار سے گندگی ہے، اور عبادات کے اندر جو غفلت، سستی، لاپرواہیاں، یہ عبادات کی گندگی ہے، اور معاملات کی گندگی، معاشرے کی گندگی، جس لائن کی گندگی ہوگی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ ساری گندگیوں کو ان اعمال دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اور مکمل پاک صاف فرما دیں گے۔ ابھی تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اس کو تو غلو سمجھتے ہیں، ابھی تک ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے کہ یہ کتنا زبردست تزکیے کا عمل ہے، کتنی زبردست تربیت کا عمل ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو اپنے گھروں میں سب سے پہلے کرنا، اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ایسی کوشش لگانی کہ امت کے ہر گھر اور ہر ایک کے گھر کے اندر یہ اعمال زندہ ہو جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، جس کا وقت لگا ہوا اس کے گھر میں بھی، جس کا وقت نہیں لگا اس کے گھر میں بھی، ایک ایک ایمان والے کے گھر میں یہ تعلیم 5 اعمال کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، اس یقین کے ساتھ کرنا کہ تزکیہ کا بنیادی عمل۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت، ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے گھر چوکھٹ پہ جا کے کھڑے ہو کر کے فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، یہ فرماتے کہ نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو لازم پکڑو، اور اس کے بعد فوراً یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو نماز ہے یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ نے اہل بیت سے گندگی کو دور کرنے اور انہیں مکمل پاک کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ آیت اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی تلاوت فرماتے، اور روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک آپ یہ عمل کرتے رہے، 6 مہینے تک یہ عمل فرماتے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ خود ہمارا کام کرنے والا عملہ یہ اپنے گھروں کی تعلیم کی پابندی میں انتہائی کمزور، ان کی پہلی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے گھروں کی تعلیم میں شرکت کریں۔ ہم کسی بھی قیمت پر، کسی بھی اعتبار سے گھروں کی تعلیم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ہمارے سامنے حدیثیں سناتے۔ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو یہ حدیث سنائی کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی یا پہاڑ ہو تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اور اگر دوسرا پہاڑ ہو تو تیسرے کی کرے گا، اور اس کی خواہش تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ حدیث اس انداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ہم ساری خواتین کا ذہن دنیا سے آخرت کی طرف پلٹ گیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر کے اتنے تقاضوں کے باوجود گھر آ کر کے اپنی بیویوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حدیث خود سنا رہے اپنے زبان مبارک سے، تو ہم کون ہوتے جو یہ کہہ لیں کہ ہم باہر کے تقاضے جوڑ مشورے میں ہیں، اس لیے گھر کی تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے۔ انتہائی ناقص سوچ ہے، انتہائی کمزور بات۔ ہمیں اتنا وقت ضرور نکالنا چاہیے جس میں ہم اپنے بیوی، بچوں کو، گھر والوں کو، والدین کو، بہنوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کے قرآن کی تعلیم میں، قرآن کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں اہتمام کریں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کل قیامت میں اس دیندار کو سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو دیا جائے گا جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے اس کی غفلت کی وجہ سے۔ محنت کرنی چھوڑ دی، بہاری کی محنت میں لگا رہا، اس نے بیوی بچوں کی فکر نہیں کری، تو یہ بہت ہی عتاب اور بہت ہی عذاب اور سخت وعید کی بات۔ اس لیے ہم ان 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے اپنے گھروں سے لے کر امت کے ہر گھر، امت یعنی پورے امت اور امت کے ایک ایک فرد کے اندر، ایک ایک گھر کے اندر زندہ کرنے کی ہمیں فکر کوشش کرنی۔ اس کے لیے روزانہ کا مشورہ بھی، ہفتے واری مشورہ، ماہانہ جوڑ، ان تمام جو ہے مشوروں میں، جوڑوں میں ہمیں اس کی فکر کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک دن منتخب سے پڑھیں اور ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات سے، اور گھر کے سارے لوگ بدل بدل کے سارے اعمال کریں، چھوٹے بھی کریں، بڑے بھی کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، سب لوگ سارے اعمال مشورے